بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ آج کی اس نشست کا عنوان دنیا سے جانے والے جو مسلمان ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے کون سے شرعی طریقے ہیں۔ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ رمضان کے اندر پوری دنیا کے مسلمان روزہ، تراویح، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعا اور صدقہ و خیرات، دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ اس مہینے کو گزارتے ہیں۔ وباللہ التوفیق، یہ توفیق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہر مسلمان جس کا پیارا دنیا سے چلا گیا ہے، والدین کی صورت میں، باپ کی صورت میں یا ماں کی صورت میں، تو اسے اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ان کی جو آخرت ہے وہ لمحہ بلمحہ بہتر ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شاہانہ زندگی دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، میں ایسا عمل کروں جس سے میرے والدین کے گناہ معاف ہو جائیں، ان کے درجات بلند ہوں، اور آخرت میں وہ کامیابی کے مراحل طے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں چلے جائیں۔ 10 طریقے ہیں جن سے آپ اپنے پیاروں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جتنی رسوم ہیں، وہ 3 دن ہو، 7ویں دن ہو، 10ویں یا 40ویں، ششمائی یا برسی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل آسمان سے نازل نہیں کی۔ اور نبی علیہ السلام کے دور میں کئی صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محترمہ اور عزیزہ بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور 3 بیٹیاں جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، یہ کل 3، 10واں، 40واں، ششمائی اور برسی عہد نبوی اور عہد صحابہ میں اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ کوئی بھی شخص جب دنیا سے چلا جاتا اس کے لیے تعزیت کے الفاظ ہیں، ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ فلتصبر ولتحتسب۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ ان کو لے گیا ہے، آپ صبر کریں اور صبر اس کے ذریعہ جو ہیں وہ آپ ثواب حاصل کریں۔ ہمارے ہاں مروجہ جو الفاظ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جملہ جو لواحقین ہیں یا آپ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ پھر اس کا جنازہ ہے اخلاص کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو، اخلاص قلب سے اس کے لیے دعائیں کرو، دل سے۔ اور پھر اس کے بعد قبر پر دعا ہے، یہ 500 قدموں پر دعا اور محلے میں داخل ہونے سے پہلے دعا۔ یہ ٹریڈیشنل عمل ہے، مذہبی تجارتی عمل ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کو ثواب پہنچانے کا، راحت پہنچانے کا پہلا ذریعہ اس کا جو ترکہ ہے وہ سنت کے مطابق تقسیم کرے، پہلی چیز ہے۔ اگر اسے خدشہ ہے کہ میری بعض اولاد بعض کا حق کھا جائے گی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تم میں سے کوئی بندہ بھی 2 راتیں نہ گزارے اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے۔ یہ وصیت کا جو عمل اور سنت ہے موجودہ حالات میں یہ فوت ہو چکا ہے، یعنی یہ ایسی سنت ہے، نبی علیہ السلام کا ایسا فرمان حدیث ہے کہ جس پر لوگوں نے، خواص نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کا میت کو ثواب پہنچتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا قرضہ ادا کرنا۔ اس کی وراثت تب تک تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک اس کا سارا قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ قرضے کو ادا کرنا ہے، خاص سارا مال اس کا چلا جائے، ورثاء کے لیے کچھ بھی نہ بچے۔ نبی علیہ السلام ایک صحابی کا جنازہ پڑھانے لگے، آپ کو پتہ چلا یہ مقروض ہے، فرمایا صلو علی صاحبکم اما انا فلا اصلی، اس کا تم جنازہ پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں، علی دینہ، اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں ملے، فرمایا تو نے قرضے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اس کا قرضہ ادا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی اس کی آخری قسط ادا کی ہے۔ فرمایا سن، میت جنت اور جہنم کے درمیان معلق تھی، آج تیری آخری قسط ادا کرنے پر اللہ نے اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ صرف جہنم سے بچ جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ اہل جنت کے 4 گروہ ہیں، بغیر حساب و کتاب کے جانے والے، پھر جن کی نیکیاں باری ہوں گی، پھر جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہوں گے۔ اصحاب اعراف، اللہ تعالیٰ نے جن کا تذکرہ اعراف میں کیا ہے، اور پھر وہ لوگ کہ جو جہنم میں جائیں گے، اور نبی علیہ السلام اور علماء کرام کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ تیسری جو چیز جس سے میت کو ثواب پہنچتا ہے وہ ہے اس کی وصیت کا نفاذ کرنا۔ وصیت ورثاء کے حق میں نہیں کر سکتا کہ ایک بیٹا اس کو دے دیا اور دوسرے کو محروم کر دیا، ایک بیٹی کو دے دیا دوسرے کو محروم کر دیا۔ یہ جس صحابی کا میں نے تذکرہ کیا نا، حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی متعدد بیویاں تھیں، ایک بیوی بڑی چہتی تھی، اس نے کہا میرا بیٹا جو ہے اس کو کچھ دے۔ بڑی بہترین سواری گھوڑا تھا، انہوں نے کہا اچھا یہ لے لو۔ کہنے لگی کہ میں نے نبی علیہ السلام کو گواہ بنانا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حکیم سارے بیٹوں کو اولاد کو اس طرح کے گھوڑے دیے ہیں یا اس اکیلے کو؟ یا رسول اللہ اس اکیلے کو ہی دیا ہے۔
فرمایا میں محمد الرسول اللہ اس جور اور ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان برابری کریں، یعنی کہ آپ ترکہ تقسیم کریں تو ایک بیٹا جو ہے اس کو زیادہ دے دے، ایک کو کم دے دے، ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، بڑا چھوٹا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ حق محنت تو دیا جا سکتا ہے لیکن ترکہ جو ہے اس کے اندر برابری ہے۔ چھوٹا جو ہے ہمارے معاشرے میں یہی کام تو ہوتا ہے، یا بڑا پس جاتا ہے یا چھوٹا پس جاتا ہے۔ یقین جانیے پھر اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کے بارے میں سخت الفاظ اور جملے اس کے فوت ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہمارا باپ بڑا ظالم تھا، اس کو دے گیا اور مجھے نہیں دے کر گیا۔ یہ بظاہر دینداری ہوتی ہے، نہیں تو دینداری کی آڑ میں لوگ دکانداری کرتے ہی نظر آتے ہیں۔ حقیقی جو فرما بردار ہے پوری روئے زمین کے مال اور خزانے دے کر بھی اس کو اپنے باپ کی گردن جہنم سے چھڑانی پڑے نا تو وہ کہتا ہے یہ کوئی مول نہیں ہے، چھڑا لو۔ تو وصیت باپ نے کی ہے کہ میرے مال میں سے اتنے پیسے مسجد کو دے دینا، ہاسپٹل کو دے دینا، یتیم خانے کو دے دینا، فلاں بیوہ کو دے دینا، فلاں جو میرے نواسے ہیں پوتے ہیں ان کو دے دینا۔ اور یہاں ایک معاشرے کا سلگتا ہوا مسئلہ بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ باپ مر گیا، دادا زندہ ہے، پوتے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا سہارا بننے کی بجائے چاچے پھپھیاں کی مسئلہ پہنچ دینے، اے پوترے دی وراثت دادے دے مال دے بہترین ہے۔ علماء پھر ادھوری بات کرتے ہیں، پوری نہیں کرتے۔ پوری میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دادے کے ترکے کے اندر پوتا وارث نہیں، لیکن اس بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ پوتوں کی کفالت کرنا، چھت، لباس، خوراک، علاج، معالجہ جو ہے وہ دادے کی ذمہ داری ہے۔ اپنے مطلب کا جو ہب کر جانا اور جو کڑوا ہے اس کو تھو کر دینا، وراثت سے حصہ نہ دینا، اور جو ان کی کفالت نان و نفقہ ہے اور ان کی چھت ہے، رہائش ہے، اس کا بندوبست کس نے کرنا ہے بھائی؟ دادے نے کرنا ہے۔ تو وصیت کا نفاذ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز، اگر اس پر حج ہے اور اس نے حج نہیں کیا، عمرہ اس پر فرض تھا، واجب تھا، اس نے نہیں کیا، صاحب استطاعت تھا، کسی وجہ سے نہیں کر سکا، تو میت کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ کہ جس نے حج کیا ہوا ہے وہ اس کی طرف سے حج کرے، عمرہ کرے۔ طواف نہیں ہو سکتا، نماز نہیں ہو سکتی، حج اور عمرے کا جو عمل ہے وہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ جو فریضہ ہے وہ بھی، اور جو تطوعاً ہے نفلی طور پر وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا آپ اپنے والدہ کے نام پر خود عمرہ کرتے ہیں یا والد کے لیے کرتے ہیں؟ ویسے اولاد کا ہر نیک عمل والدین زندہ ہو یا فوت شدہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ پانچویں چیز، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، آپ کے والد والدہ دنیا سے چلے گئے، ان پر رمضان کے روزے تھے، نظر کے روزے تھے کہ بھئی فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یہ رمضان کے فرض روزے تھے، وہ نہیں رکھ سکے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو آپ ان کی طرف سے روزے رکھیں، ورثاء تقسیم کر لیں، 4 بیٹے آپس میں تقسیم کر لیں، بیٹیاں تقسیم کر لیں، جو ورثاء اولیاء ہیں، مال لینے والے جو ہیں وہ روزے رکھیں۔ دوسرا مسئلہ، اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتے،
کئی بیٹے ایسے بھی ہیں ان کی زندگی کی مصروفیت یہ ایسی ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، مصروف ہیں، کوئی وجہ ہے، تو وہ فدیہ ادا کریں گے، درمیانے درجے کا کھانا اپنے والد والدہ کے ایک روزے کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ 5 جو طریقے ہیں یہ میں نے آپ کو میت کو ثواب پہنچانے کے بتائے ہیں۔ اب 6واں طریقہ میت کو ثواب پہنچانے کا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ہم جو مسلمان ہیں مسلمانوں کے لیے دعائے بخشش مانگ رہے ہیں، یہاں والے جو امریکہ میں ہیں ان کے لیے، امریکہ والے، پوری روئے زمین کے مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ کب تک؟ یوم یقوم الحساب، قیامت کی صبح تک کے لیے جتنے بھی مسلمان آئے اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ اور اسی طرح نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دعا اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، موجود ہیں جو نہیں موجود، چھوٹوں بڑوں کو اللہ سب کو معاف کر۔ پہلے ہم اپنی معافی مانگتے ہیں اور پھر میت کے لیے معافی مانگتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس مسلمان میت کا 40 وہ افراد جنازہ پڑھے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، نہ کرتے ہوں، تو وہ کہیں یا اللہ اس کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی درخواست کو رد نہیں کرتا، وہ قادر ہے کہ ان کی درخواست کو قبول کرے اور معاف کر دے۔ اب اسی طرح 7ویں بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہ گار بندہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا، اللہ کہیں گے چل جنت میں، وہ کہے گا مالی من حسنہ، یا اللہ میری تو کوئی نیکی ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے میں جنت چلا جاؤں، یہ میں جنت کیسے جا رہا ہوں، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا باستغفار ولدک، تیرے بچے نے تیری معافی کی اتنی دعائیاں دی ہیں، اتنی درخواستیں کی ہیں، رو رو کے اس نے کہا ہے یا اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ فرمایا تیرے بیٹے کی استغفار کی وجہ سے یہ آج ہم تجھے جنت عطا کر رہے ہیں۔ یہی دوسری حدیث میں او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ اچھا آپ کو ایک بڑی اللہ پاک کی توفیق سے ہوش والی اور لذت والی جو حدیث ہے وہ سنانے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر علماء کہتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ہم تو سمجھتے ہیں یہ جہنم کا دروغہ ہے شاید۔ کبھی کسی نے اپنے والد سے یہ نہیں کہا کہ ابو جی میرے لیے دعا کریں۔ شیطان نے کیا کیا ہے، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، وہ باپ کے بارے میں آتی ہے، علماء سو نے اس کو ماں کے بارے میں بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بندے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا لا شک کا، یہ پکی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان 3 بندوں میں فرمایا دعا الوالدی لی ولدی، باپ کی دعا جو اولاد کے حق میں ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ حدیث میں والد کے لفظ ہیں، ماں کے لفظ نہیں ہے۔ کس کے لفظ ہیں؟ باپ کے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا
کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا آپ کے والد زندہ ہیں؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا ان سے دعا کروا۔ کہتا وہ تو نماز نہیں پڑھتے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے تو نماز کی بات کرتا ہے نا، باپ کافر بھی ہو اولاد کے حق میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بات دیر میں رکھ، حدیث میں باپ کے لفظ ہے۔ خاص جو اولاد کی دعا ہے نا، استغفار کی، اور پھر خاص اپنے ماں باپ کا نام لے کر کہ یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، میری والدہ کو معاف کر دے، تو یہ 7واں ذریعہ ہے۔ اب اس کے بعد 8واں ذریعہ او علم علمہ، کوئی بھی اس کے پاس علم، فن، ہنر تھا، موٹر سائیکل مرمت کرنے کا عمل اس نے کسی کو سکھا دیا، کپڑا بیچتا تھا، یہ اس نے کسی کو گر بتا دیا، دنیا کا کوئی کام اس نے کسی کو سکھایا، بتایا، کرایا، اس سے وہ رزق کمائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے بدلے بھی انسان کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک آدمی نے ایک بندے کو ہنر سکھایا، وہ پھر اپنے بیٹوں کو سکھاتا ہے، وہ پوتوں کو سکھاتا ہے، وہ پھر آگے کراتا ہے، وہ پھر آگے 7 نسلوں میں وہ کام ہے، اور ان کو کسی ایک بندے نے سکھایا تھا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، 200 سال ہو گئے یا 100 سال ہو چکا ہے، نسل وہ کام کر رہی ہے، اس کے رزق کما رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو میت کے لیے سال ثواب یعنی ثواب پہنچانے کا ذریعہ بنا دے گا۔ صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی زندگی میں مسجد بنوائی۔ کیا بنوائی؟ مسجد، مدرسہ، ہاسپٹل، یتیم خانہ۔ اس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا، یہ صدقہ جاریہ، حتیٰ کہ اس نے درخت لگوایا کہ لوگ اس کے سائے میں کھڑے ہوں گے، بلب لگوا دیا کہ رستہ روشن ہوگا، اس سے رستہ روشن ہوگا۔ تو یہ ایسا عمل ہے، یہ اس انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ اور پھر 10ویں جو بات ہے وہ دین کی دعوت ہے۔ دیکھیں، کسی کو نیک عمل پہ لگا دینا، من سن سنتا حسنتا فی الاسلام فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، وہ دعوت دیتا ہے، کوئی ایسا نیک عمل کرتا ہے، اس کے نیک عمل کو دیکھ کر لوگ نیک عمل کرتے ہیں کہ اس نے یہ عمل، اس نے افطاری کروائی ہے، اس نے یہ فلاں عمل کیا ہے، اس نے کپڑے تقسیم کیے ہیں، اس نے راشن تقسیم کیا ہے، کوئی بھی نیک اور مشروع عمل اس کو دیکھ کر کوئی بھی اختیار کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہا ہے، جو پہلے بات میں نے کی ہے، کہ درخت پر آ کر چڑیا بیٹھے اور اس درخت کا کوئی چیز، کوئی پھل وغیرہ کھا لے نا، اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے بھی اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ 10 صورتیں ہیں جن سے میت کو ثواب پہنچتا ہے، اور ان میں سب سے مؤثر آپ اپنی اولاد کو نیک تربیت دیں، نماز روزے پر، تلاوت قرآن پر، اذکار پر، دعا پر لگائیں۔ یہ عمل جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے بڑھ کر مؤثر ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ انسان جب جاتا ہے نا دنیا سے، مال واپس آ جاتا ہے، وہ چارپائی جس پر لے کر جاتے ہیں اس کو نہیں دفناتے، وہ ساتھ لے آتے ہیں، حتیٰ کہ بدن پر 1000 روپے کی بمشکل مالیت کا جو کھیس اور کپڑا ہوتا ہے لوگ اس کو بھی اتار لیتے ہیں۔ فرمایا اولاد بھی مال بھی سب ساتھ لے آتے ہیں۔ نیک اولاد اور اس کی نیکی کی تربیت جو ہے وہ پھر اس کی قبر کو روشن کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس کے مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو بندہ اپنی زندگی میں مرنے کی تیاری کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عقل مند مومن قرار دیا ہے۔ اور آخری بات، ہماری عبادات اور دعائیں کئی دفعہ آسمان پر نہیں چڑھتی، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں نہیں کرتے، ان کی صحت و عافیت کی ہم دعائیں نہیں کرتے ان کے لیے۔ تو جو دنیا سے جا چکے، جو دنیا میں ہیں، ان کے لیے، ان کی صحت عافیت کے لیے، تندرستی کے لیے، اور جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش، مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعائیں کرنے والا جو عمل ہے، یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور اس کے ذریعہ، اس نیک عمل کے وسیلہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی پھر دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل سے اپنے بندوں کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔